بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم دوستو بزرگوں، آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورۃ البقرہ آیات مبارکہ کے روح سے یہ عرض کروں گا کہ مومنوں کے ہاں کافر اولاد اور کافروں کے ہاں مومن اولاد پیدا ہوتی ہے۔ میں تفسیر جلد اول صفحہ نمبر 172۔ تقریر کرنے سے پہلے، آپ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب اور کمنٹ اور لائک کریں تاکہ یہ مسائل آپ تک پہنچے اور دوسرے دوستوں تک پہنچے، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ کفار کے ہاں مسلمان پیدا ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے گھر میں کافر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ مطلب قرآن مجید میں بے شمار اسی طرح ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان کافر، اور ابو لہب یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ بھی کافر۔ بے شمار آپ جانتی ہیں، میں قرآن سے اور حدیث سے روشناس کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایران کے رہنے والے تھے، پھر آپ مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیرہ بننے دیا، پھر اسے اپنے دونوں دست قدرت میں جمع کیا اور اس کے اچھے حصے کو دائیں ہاتھ اور برے حصے کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کی مٹی کو آپس میں خلط مت کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہاں بد اولاد اور بد لوگوں کے ہاں نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ تاریخ طبری میں اور میں تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 172 جلد اول میں موجود ہے۔ حضرت ابن اسحاق سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، پھر اسے چھوڑ دیا اور اسے 40 دن تک دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ مٹی ٹھیکرے کی طرح آواز دینے لگی اور بغیر پکائے پختہ ہو گئی۔ جب یہ یعنی آدم کا پتلا اچھی طرح پختہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو پتلے کو فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ جب تم سجدے میں گرو گے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک گئی، جس پر فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت ربک، اور تمہارا رب تم پر رحمت کرے۔ اس کے بعد روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ جب پیٹ میں پہنچی روح تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ایک پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑا۔ خلق الانسان من عجل، سورۃ انبیاء آیات مبارکہ 37۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ خلق الانسان من عجل کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے کافر و مشرک و مجوسی و سکھ و ہندو کوئی بھی ہے انسان وہ جلد باز ہے، کیونکہ اس میں خلق الانسان کا لفظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان، انسان کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلے سورۃ اقرا نازل ہوئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا لفظ فرمایا، نہ مسلمان کا، نہ یہودی کا، نہ عیسائی کا، نہ مجوسی کا، نہ سکھ کا، نہ مجوس کسی قسم کا، نہ صرف انسان کا لفظ فرمایا، انسان کا نام فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بھی انسان کا لفظ فرما کر یہ فرما دیا کہ کوئی بھی عقیدہ مذہب کا ہے انسان ہے جلد باز، اور یہ جلد باز مخلوق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی تو روح ان کے سر کی طرف داخل ہوئی، اور جسم کے جس حصہ میں پہنچی روح حضرت آدم علیہ السلام کے، وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہوتا جاتا۔ جب روح ناف کے مقام پر پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر اس پر قادر نہ ہو سکا، یہ تاریخ طبری میں موجود ہے۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ روح جب آدم کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تیرا رب تم پر رحم کرے، یہ حوالہ میں پہلے لکھا ہوں، قول کا بھی اساد کا بھی دے چکا ہوں۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم کو بجا لائے لیکن ابلیس ان کے درمیان اکڑا کھڑا رہا۔ اس اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں اور پھر آئندہ بھی بتاؤں گا کہ فرشتوں نے، ملائکہ نے جو سجدہ کیا مگر ابلیس اکڑا کھڑا رہا، آدم کی طرف اس نے پیٹھ پھیر لی، منہ دوسری طرف کر لیا۔ جب سجدے سے فرشتے جو ہے سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس کی پیٹھ ہے اور منہ دوسری طرف ہے۔ اگر مطلب یہ کافی اصحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے اقوال ہیں جس کا میں نے عرض کیا ہے۔ بہرحال وہ اکڑا کھڑا رہا، اس اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدے کرنے سے روکے رکھا؟ جبکہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا کہ یہ مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں، نار سے ہوں، آگ مٹی سے بہتر اور قوی ہے، طاقتور ہے، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ گستاخی سن کر اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ یہ تاریخ طبری میں بھی موجود ہے، تفسیر طبری کے علاوہ تاریخ طبری میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر قرطبی میں، نعیمی میں کافی جو ہے مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیر، جیسا روح البیان ہے، کافی مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل حنفی حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان فی الانسان صورۃ من العالم شہادۃ المحسوسہ۔ آپ فرماتے ہیں عربی عبارت موجود ہے میری تفسیر کرمانی میں، آپ فرماتے ہیں انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے، اس کی صورت کا تعلق عالم محسوس سے ہے اور اس کی روح کا تعلق عالم غیب ملکوتی سے ہے۔ صورت اور روح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوار ربانی کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔ آپ سمجھ گئے میری اس بات کو کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ بھی انشاءاللہ مانیں گے، کیونکہ من عالم غیب الملکوتی غیر المحسوس ہے وسیرا۔ اجل مطلب آج میں نے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، کافی جگہ آیات مبارکہ میں، سورتوں میں ہے، آیاتوں میں ہے، اور پھر اس آیات مبارکہ کی روح سے میں آپ کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ نیک لوگ کافروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ابا آزر جو اس کا چچا آزر تھا، اور ان کے علاوہ باقی جو ہے قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ کفار کے گھر نیک آدمی پیدا ہوتی ہیں اور نیکوں کے گھر میں جو ہے وہ کافر پیدا ہوتے ہیں۔ اجل مطلب انشاءاللہ پھر بقیہ میں مسائل
اگر دن کی باقی تو کل کو میں عرض کروں گا. اور میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب لائک کمنٹ کریں تاکہ یہ مسائل آپ تک دوسروں تک پہنچے. وما علینا الا البلاغ المبین.